حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ لوگوں کے ساتھ تو قدرتی طور پر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور غلطی سے کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے، لیکن سعید افریدی ایسے انسان ہیں، انہوں نے خود اپنے آپ کو حادثات کے کھنڈر میں پھینک دیا ہے۔ جو انہوں نے اپنی کتاب گیم چینجر میں انکشافات کیے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوا بلکہ پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجیے۔ اچھا، اس کتاب سے کسی کا بھی مورال ڈاؤن نہیں ہوا سوائے پاکستانی قوم کے۔ اب اس کتاب میں جو انکشافات کیے گئے ہیں، اس سے آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان پر مزید پابندیاں لگیں گی اور پاکستان پر مزید مصیبتیں آئیں گی۔ اچھا، یہ کتاب سعید افریدی کی لکھی کس نے ہے؟ بڑی مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب وجاہت خان نے لکھی ہے، جو نہ تو اینکر ہے نہ صحافی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا سے دماغ بھرا ہو تو کتابوں میں ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو پوری دنیا میں ہمیں رسوا کر رہی ہے اور پاکستانی قوم کا مذاق بن گیا ہے۔ اب چند پیسوں کے لیے سعید افریدی کو ایسے انکشافات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ عمران خان پر بڑی تنقید کی گئی ہے کہ وہ کپتان بھی اچھے نہیں تھے، بہت غلطیاں کرتے تھے، اور آج سیاست میں بھی وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں۔ اور نواز شریف کے ساتھ افریدی کی محبت اب کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ کتاب میں عمران خان پر بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے، جبکہ نواز شریف کی تعریف میں قصیدے لکھے گئے ہیں، جیسا کہ نواز شریف کو پتا ہے ڈیلیور کیسے کرنا ہے۔ اچھا، کیا نواز شریف کو نہیں پتا کہ وہ اربوں ڈالر پاکستان کا لوٹ کر باہر لے گئے؟ 1998 میں ایٹمی دھماکے کرنے سے انکار کیا اور پھر پاک فوج نے ڈنڈے کے زور پر جب ان کو اریسٹ کرنے کی دھمکی دی تو پھر جا کے دھماکے کیے۔ یہ ساری صورتحال شاید افریدی کو شاید پتا نہ ہو، لیکن ایک چیز شاید افریدی کو قوم کو ضرور بتانی چاہیے کہ شاید افریدی پر نواز شریف کے کیا احسانات ہیں۔ 20 جون 1999 کا ورلڈ کپ تو سب کو یاد ہوگا۔ 1999 کے ورلڈ کپ کا فائنل پاکستان کا آسٹریلیا کے ساتھ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی بڑی میگزین میں اس ٹائم کیا خبر لگی تھی کہ پاکستان کا میچ 30 سے 40 کروڑ میں فکس کیا گیا تھا، اور نواز شریف پر اس ٹائم کیا الزامات لگے تھے، اور شاہد خان افریدی پر نواز شریف کا کون سا احسان ہے؟ پوری ٹیم کو انکوائری سے بچانے والا وزیر اعظم پاکستان نواز شریف تھا، اور شاہد افریدی آج تک ان احسانات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، کیونکہ تکبیر میگزین میں اس ٹائم شاہد افریدی کے بارے میں بڑے بڑے آرٹیکل لکھے گئے تھے کہ پہلے 5 میچوں میں شاہد افریدی نے اتنے سکور کرنے کے اتنے پیسے لیے۔ یہ اس وقت کے میگزین میں لکھا آیا تھا۔ اس کے بعد شاہد افریدی کا کردار کیا رہا کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی، میچ فکس نہیں کیے۔ 2003 کے ورلڈ کپ میں پاکستان اور انڈیا کا میچ اور 2011 کا سیمی فائنل کا میچ جس میں مصباح نے شاٹ نہیں ماری تھی، یہ تمام میچ فکس تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس بارے میں شاید افریدی نے انکشافات نہیں کیے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ایج کے بارے میں کہا ہے کہ جب انہوں نے پہلا میچ کھیلا تو ان کی عمر 16 سال نہیں بلکہ 19 سال تھی۔ اب اس سے پوری دنیا میں پاکستانی قوم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں کہ پاکستانی قوم جھوٹی ہے، ان کے شناختی کارڈ، ڈاکومنٹ اور ڈرائیونگ لائسنس سب جھوٹے ہیں۔ یہ پاکستانی قوم کو ایک بڑا جھٹکا ہے۔ اب انڈیا سے لے کر پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ پاکستانی تو ہیں ہی جھوٹے۔ اب شاید افریدی کے اس انکشاف کے بعد ان کا جو ریکارڈ تھا وہ تو ان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔
ان کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے 16 سال کی عمر میں تیز ترین سینچری بنائی ہے۔ اب جہاں سے آپ خود اندازہ کر لیں اس کتاب میں کس کا مورال ڈاؤن ہوا ہے۔ اب آئی سی سی ان کے خلاف کیا کارروائی کرے گی اور پی سی بی کے خلاف کیا کارروائی ہوگی۔ اب دنیا میں تو پہلے ہی ہمارے ڈاکومنٹس ایکسیپٹ نہیں کیے جاتے اور پاکستانی قوم کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اب شاہد افریدی کے اس انکشاف کے بعد ایک نیا تماشا بن گیا ہے۔ پاکستان کا ڈرائیونگ لائسنس پہلے ہی کسی ملک میں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ اب پاکستانیوں کو بیرون ملک اور زیادہ شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ سہواگ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ انڈیا پاکستان کے کھلاڑیوں کی جیلی عمریں ہیں، لیکن اس نے کسی کا نام نہیں لیا۔ افریدی صاحب نے تو اپنا ہی بیڑا غرق کر لیا۔ اچھا، اس کے بعد شاہد خان افریدی نے جاوید میاں-داد پر بڑی تنقید کی ہے کہ جاوید میاں-داد کو میری بیٹنگ سٹائل سے نفرت تھی۔ 1999 میں چنائی ٹیسٹ سے پہلے نیٹ پریکٹس نہ کرنے دی گئی۔ میاں-داد کو بڑا کھلاڑی سمجھا، لیکن وہ چھوٹے آدمی ہیں۔ پریزنٹیشن تقریب میں مجھ سے زبردستی تعریف کروائی گئی، جبکہ وقار یونس سے متعلق شاہد افریدی کا کہنا تھا کہ وہ میرے خلاف لابنگ کرتے تھے۔ وقار یونس اوسط درجے کے کپتان اور خوفناک کوچ تھے۔ وقار یونس جب کوچ بنے تو ہر معاملے میں مداخلت کی، اس لیے ان سے اختلافات رہے۔ شعیب ملک سے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ کپتانی کے لیے فٹ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو کپتانی دی گئی۔ شعیب ملک کانوں کے کچے تھے اور برے لوگوں سے مشورے لیتے تھے۔ سلمان بٹ کو نائب کپتان بنانا بھی غلط تھا۔ اعجاز بٹ وقار یونس کی باتوں میں آ گئے تھے۔ شاہد افریدی نے یہ بھی کہا کہ وسیم اکرم اور وقار یونس کے آپس کے تعلقات ہمیشہ کشمکش کا شکار رہے۔ شاہد خان افریدی نے ایک اور اہم انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کا پہلے سے ہی علم تھا۔ مظہر مجید نے فون مرمت کے لیے ایک دکان پر دیا تھا اور اتفاق سے دکان کا مالک میرے دوست کا دوست نکلا۔ مظہر مجید کے فون سے پاکستانی کھلاڑیوں کو کیے گئے پیغامات ملے۔ ٹیم مینجمنٹ کو ثبوت دکھائے مگر کوئی ایکشن نہ لیا گیا۔ میں نے یہ پیغامات وقار یونس سے بھی شیئر کیے۔ مینجمنٹ یا تو خوفزدہ تھی یا پھر اسے ملک کے وقار کا خیال تھا۔ یاور سعید نے پیغامات دیکھ کر بے بسی کا اظہار کیا۔ یاور سعید نے مجھ سے پیغامات کی کاپی مانگنے کی بھی زحمت نہ کی۔ عبدالرزاق نے بھی سلمان بٹ، محمد عامر اور آصف پر شک کا اظہار کیا تھا۔